آپ سب نے سنا ہوگا کہ جیسا لوگ دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، ان کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کے ساتھ وقت بتایا جائے۔ آج کی یہ سچی کہانی بھی آپ کو کسی پر فوراً بھروسہ کرنے کے نقصان کے بارے میں بتائی گئی۔ میں نے ایک دفعہ ایک 65 سال کی عورت کے ساتھ نرسنگ کا کام کیا تھا جو ایک ڈیولپمنٹ ڈس ایبلٹی کا شکار تھی۔ اس کی بیٹی جو 40 کی عمر میں تھی رات کو کام کرتی تھی اور اسے کسی تجربہ کار نرس کی ضرورت تھی جو نرسنگ کے ساتھ اس کی مدر کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا تو مطلب صرف ایک رات ہی اس جگہ کام کیا اور میں پھر اس جگہ کبھی واپس نہیں گیا۔ 65 سال کی عورت کا نام مارتھا تھا اور اس کی بیٹی کا نام کولین تھا جو کہ 40 سال کی عمر کی عورت تھی۔ یہ ممکن ہے کہ کولین کے پاس کوئی اور خاندان نہ ہو جو اس کی ماں کا خیال رکھ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کولین کے پاس اپنی ماں کو کسی نرسنگ ہوم میں ڈالنے کے لیے پیسے نہ ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے محسوس کیا ہو کہ اس کی ماں کا اچھے طریقے سے خیال کوئی تجربہ کار نرس ہی رکھ سکتی ہو۔ میں اس سے پہلے 2 عورتوں کا خیال رکھ چکا تھا جو اسی بیماری میں مبتلا تھیں، تو میرا تجربہ تو تھا، مگر اس رات جو ہوا میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ کولین نے مارتھا کو مجھ سے ملوایا۔ مارتھا نے مجھے مسکراہٹ دی، پھر کولین اسے اوپر اپنے کمرے میں لے گئی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ کولین نے مجھے بتایا کہ کبھی کبھی مارتھا گھر میں چکر کاٹ لیتی ہے اور کنفیوزڈ بیہیو کرتی ہے اور مجھے اسے سنبھال کر اس کے کمرے میں واپس لے آنا پڑتا ہے۔ اسے خاص طور پہ یہ تاکید کی کہ اس کی ماں کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ اس کی ماں کا دماغ کی بیماری کا کچھ نشانیاں ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی ماں کا خیال اچھے سے رکھ لوں گا۔ میں شروع میں اپنا وقت لیونگ روم میں بتایا اور اپنا پسندیدہ شو ٹی وی پر دیکھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے فریج سے اپنا سینڈوچ نکالا تو میں نے مارتھا کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھا۔ میرے ہاتھ سے ڈر کر میری پلیٹ گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے معافی مانگی اور پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے چیخ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے یاد دلایا کہ میں اس کی دیکھ بھال کے لیے آیا ہوں اور اس کی بیٹی کولین نے ہی مجھے ہائر کیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں اور یہاں اس کی بیٹی کولین کی اجازت سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں مارتھا کو اس کے کمرے میں اوپر لے گیا، اس کو بیڈ پر لٹایا اور اس کو گرم پانی کے ساتھ اس کی دوائیاں دیں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا ہوگا اور اب وہ پوری رات دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہے گی۔ کچھ دیر بعد سچ میں اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ لیونگ روم میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ آرام کر لیا جائے۔ اوپر ایک اور کمرہ تھا جس میں کولین نے مجھے کہا تھا کہ میں ریسٹ کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید مارتھا اب گہری نیند سو گئی ہوگی، لیکن میں صرف شاید 1 گھنٹہ ہی سویا ہوں گا کہ میری آنکھ اچانک سے کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور 1 گھنٹے کا الارم بھی نہیں بجا تھا۔ میں الماری کی طرف دیکھا تو میں نے نوٹس کیا کہ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے اور ایک سایہ الماری سے باہر نکلا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا وہ سایہ مارتھا کا ہے۔ میں نے مارتھا کو آواز دی لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کافی دفعہ مارتھا کہا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بیڈ کے پاس پڑا لیمپ آن کیا تو اس کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کچن نائف تھا۔ اسی لمحے سے سب کچھ بدل گیا۔ اب میری جان کو خطرہ تھا اور مجھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی تھی۔ میں نے مارتھا کو چیختے ہوئے کہا کہ نائف نیچے رکھ دو۔ میری چیخ اس پر زور کا اثر پڑا کہ وہ میرے اور زیادہ قریب آ گئی۔ میں اور زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اس کو یاد دلایا کہ میں کون ہوں، لیکن وہ بس یہی چلاتی رہی کہ تم کون ہو، اور اس نے ہوا میں چھرا مارا۔ چھرا بالکل میرے قریب سے ہو کر بیڈ پر لگا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میں وہاں سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں نے باہر نکل کر سوچا کہ 911 پر کال کروں، لیکن پولیس کو انوالو کرنے میں کسی کی بھلائی نہیں تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کولین نے کہا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ میں نے کولین کو سارا قصہ سنایا اور کہا اب میں تمہارے گھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔
بعد کولین نے مجھے فون پر چیخ چیخ کر کہا کہ اس کی ماں کو چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن میں بھی چلاتے ہوئے اس کو کہا کہ اس کی ماں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور میں نے پولیس کو بھی نہیں بلایا۔ میں نے کولین سے کہا کہ میں گھر سے کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ پھر میں گھر کے باہر کولین کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کولین آئی اور میں اور وہ مارتھا کے روم میں گئے تو مارتھا سکون سے سو رہی تھی۔ کولین نے مجھے ڈانٹا کہ تم نے بلا وجہ کا ہنگامہ کھڑا کیا ہے، اس کی ماں تو سو رہی ہے، لیکن میں نے بستر کے پاس نیچے پڑے ہوئے چاقو کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تمہاری ماں نے مجھے اس چاقو سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر کولین چپ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس گھر میں کام نہیں کیا۔ 9 سالہ کیریئر میں مارتھا سے زیادہ خطرناک مریض میں نے نہیں دیکھا تھا، اور اگر اس دن میری آنکھ نہ